ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا طریقہ نہیں۔ اج حقیقت وچ ساڈے اکثریت اللہ تعالیٰ دی ذات دا ساڈیاں دلاں وچوں خوف نکل گیا۔ ایسی کہنے ہیں نا اسی اللہ تعالیٰ دی ذات تے ڈردے ہاں، یہ صرف زبان کہندی جے ساڈا دل اس چیز کی گواہی دیندا ہی نہیں، دلی طور تے اسی ڈردے نہیں۔ زبان کہندی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تی ڈرنے ہاں لیکن دل وچ ڈر ہے ہی کوئی، تاں اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگدے۔ اگر اللہ دا ڈر ہوے تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اسی کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہ لگیے۔ اگر اللہ دا خوف دل وچ ہوے تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے نہ لگیے۔ اگر اللہ دا خوف دل وچ ہوے، چونکہ اللہ دا خوف ساڈیاں دلاں وچوں نکل چکیا، اس وجہ تھی نہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگدے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج سورت نور ادا ترجمہ شروع کران دے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر اس آیا مبارکہ دورانہ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے نے زناکار عورت ہوے مرد ہوے انہاں وچوں ہر ایک نوں 100 کوڑے مارو۔ انہاں اُتے اللہ دی شریعت دی حد جاری جسم کر دے ہو، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی شریعت ہے نا 100 کوڑے مارنے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات تعالیٰ فرماتے نے جس وقت تسی یہ حد جاری کر دے ہو، جسم کوڑے مارنے شروع کر دے ہو، تانوں ترس نہیں نہ تے آمنا چاہیے۔ اگر تانوں اللہ اتے اور قیامت والے دیہڑے تے تہاڈا ایمان تہاڈا یقین ہوے تے انہاں دی سزا دے وقت مسلماناں دی ایک جماعت نوں موجود ہونا چاہیے۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا، یعنی کہ ایمان والے جڑے نے انہاں تے حرام ہے
اگر وہ کسی زانی یا مشرک عورت نال مرد بیاہ کرے یا عورت ہوے تے او زانی مرد یا مشرک مرد اودے نال نکاح کرے، اے انہاں تے حرام ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اج بھی حقیقت وچ ساڈے دلاں وچوں اللہ تعالیٰ دی ذات دا خوف نکل گیا اور اسی بغیر سوچے سمجھے تھی تہمت دوسرے تے لگا دینے۔ ایتھے اللہ تعالیٰ دی ذات فرمانے نے، اے سنیو، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ و اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یعنی کہ 4 مرتبہ اگر کسی مرد نے عورت نے مرد تے کوئی تہمت لگائی تے 4 دفعہ اس چیز کا کہنا ہے کہ میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ میں سچی گل پہ کرنا، تے 5ویں واری اے لفظ بھی کہنے نے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے طریقہ کار واضح کیتے ہے، اور اس عورت سے سزا اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ وہ عورت یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، جڑے بندے یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا شرعی بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر اس دنیا آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جب کہ تم اسے اپنی زبان سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم نے اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑی بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا۔ وہ جان دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں، ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے
تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجے کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی بات سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈی کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدر نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہیے تو تمہیں ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم ان میں سے کوئی بلائی نظر آتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں سے چراغ ہو، اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرق ہے نہ مغرب، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھپائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پھر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ جو لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے ہم سب نے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بادشاہی بھی اللہ کی اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے۔ وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پانی سے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو اپنے پیٹ کے بل بوتے چلتے ہیں، اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے
سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والی ہے ہی نہیں۔ یعنی اے جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے نا، اے جڑے بندے کہنے نے کہ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات تے ایمان لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے کے آئے، اے ساڈے وچوں بھی اکثر اج ویسے معذرت نال اے سورت نور دی آیت نمبر 47 تک، باقی انشاءاللہ کل ہی پڑھاں دے، لیکن اے جڑی گل ایک تانوں واضح کر دیاں کہ اسی اپنے آپ کو سمجھنے ہاں ایمان والے، جبکہ ساڈے اندر نہ ایمان جی نہ یقین ہے۔ اگر ایک مثال دے طور تے کسی دی مجھ بیمار ہے، وہ ایک دو ڈاکٹراں کولوں یا حکیماں کولوں دا علاج کرواندے، اے چھوٹی جی ایک تانوں مثال دینا تو وہ بل نہیں ہوندی۔ اگر ایک تھرڈ پرسن انہوں آکھے با ایدہ علاج او نہیں جڑا توں پیا کرنا ہے، علاج اے کر، اے چیزاں دے، تیری مجھ ٹھیک ہو جائے دی، تیری گاں ٹھیک ہو جائے دی۔ اگر انہوں دے یقین ہویا تو کیا وہ عمل کرے گا نا؟ صرف اس گل تے سوچنا ہے۔ اگر انہوں اس بندے دی گل تے یقین ہویا تو وہ بندہ عمل کرے گا۔ اسی طریقے نال اگر منوں اور توانوں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یقین ہے تو اسی پھر وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اسی انہاں دے آکھے لا کے زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اسی کیوں ڈرامے بازیاں کولوں کام لیندے ہاں؟ بس زبان نال کہنے ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ڈرنے ہاں، تے عمل کے ساڈے اندر وہ ڈر کو نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تے سارے اگے گزارش ہے کہ 2 نفل حاجت تے صرف دل وچ اے یقین اس نیت نال پڑھنے نے کہ یا اللہ سانوں سیدھا رستہ دکھا۔ 2 نفل دل وچ اے یقین کہ یا اللہ سانوں تیری مدد چاہیے، تیری ذات اپنی پاک کلام وچ فرماندی ہے اگر کوئی پریشانی مشکل تکلیف بنے تے نماز سے صبر دے ذریعے اللہ دی مدد لو، یا اللہ سانوں تیری مدد چاہیے صحیح راہ واسطے۔ یہ 2 نفل پڑھو اور یہ پڑھتے رہو، تقریباً ہر روز ہی پڑھو، انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں راہ راست لے بیٹھی، اللہ تعالیٰ دی ذات ضرور مدد فرمائے دی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے اپنیاں قبراں دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما دے، آمین۔